بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 ہجری سریہ موتا فتح مکہ معظمہ۔ موتا ملک شام بلقاہ کے مفاضات میں بیت المقدس سے تقریباً 2 منزل کے فاصلے پر ایک مقام کا نام ہے۔ یہاں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان پہلی جنگ ہوئی، جس کا باعث یہ تھا کہ عمرو بن شرجیل نے، جو شام روم کی طرف سے بصرہ کا گورنر تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کے نصف میں 3000 صحابہ کا لشکر اس کی طرف روانہ کیا۔ جب لشکر موتا کے قریب پہنچا تو رومیوں کو اطلاع ہوئی۔ وہ 1.5 لاکھ لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکلے۔ چند روز جنگ ہونے کے بعد اللہ تعالی نے 1.5 لاکھ کفار پر 3000 مسلمانوں کا رعب اس طرح ڈال دیا کہ پسپا ہونے کے سوا ان کو کوئی صورت نجات نہ ملی۔ فتح مکہ۔ حدیبیہ میں جو صلح نامہ لکھا گیا تھا، مسلمان اپنی عادت کے موافق پوری پابندی کے ساتھ اس پر عامل تھے کہ 8 ہجری میں قریش نے عہد شکنی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیج کر قریش کے سامنے چند شرطیں تجدید عہد صلح کے لیے پیش فرمائیں، اور آخر میں تحریر فرما دیا کہ اگر یہ شرطیں منظور نہ ہوں تو حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قریش نے شرطیں نہ مانی اور نقض معاہدہ کو ہی پسند کیا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی پوری تیاری شروع کر دی، اور 10 رمضان المبارک 8 ہجری بروز 4 شنبہ عصر کے بعد 10,000 صحابہ کی جمعیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے۔ مقام قدیدیہ میں مغرب کا وقت ہو گیا تو روزہ افطار فرمایا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ روانہ کیا کہ اوپر کی جانب سے مکہ میں داخل ہوں، اور ان سے فرمایا کہ جو شخص تم سے مقابلہ نہ کرے تم بھی اس سے قتال نہ کرنا۔ ادھر دوسری جانب سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور اعلان فرما دیا کہ جو شخص مسجد میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ مامون ہے۔ البتہ صرف 11 مردوں اور عورتوں کا خون معاف نہ فرمایا، جن کا وجود ہر قسم کے فتنوں کا مجسمہ تھا، مگر یہ سب منتشر ہو گئے، اور پھر ان میں سے اکثر آدمی بعد فتح مکہ کے مدینہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ 20 رمضان یوم الجمعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا۔ اس وقت تک کعبہ کے گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بت کے پاس سے گزرتے تو اشارہ فرما دیتے، وہ بت منہ کے بل گر پڑتا تھا، اور یہ آیت کریمہ زبان مبارک پر تھی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ فتح مکہ کے بعد قریش کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی کنجی عثمان بن طلحہ شیبی حاجب کعبہ سے لے لی اور اندر تشریف لے گئے۔ وہاں سے باہر تشریف لانے کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ لوگ اس کے منتظر تھے کہ آج قریش کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم صادر ہوتا ہے، لیکن رحمت عالم نے قریش کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم ہر طرح سے آزاد ہو اور مامون ہو۔ کعبے کی کنجی بھی انہی کو واپس کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور ابو سفیان کا اسلام۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کے سب سے بڑے علم بردار تھے، اور تقریباً قریش کے تمام معرکوں میں ان کی افواج کے افسر بھی یہی ہوتے تھے، فتح مکہ سے پہلے اسلامی لشکر کی خبر لینے کے لیے مکہ سے باہر نکلے تھے۔ صحابہ نے گرفتار کر لیا۔
لیکن جب گرفتار ہو کر رحمت للعالمین کے دربار میں حاضر کیے جاتے ہیں تو وہاں سے معافی کا حکم ہو جاتا ہے، اور اسی کا یہ اثر ہے ابو سفیان فوراً اسلام کے حلقے بغوش ہو جاتے ہیں، اور اب ہم ان کو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ فتح مکہ کے دن ایک شخص ہانپتا کانپتا ہوا حاضر ہوا تو رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہرو، مطمئن رہو، میں کوئی بادشاہ نہیں بلکہ ایک معمولی عورت کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 روز مکہ معظمہ میں مقیم رہے۔ اس وقت انصار کو یہ خیال ہو کر رنج تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی اقامت فرمائیں گے اور ہم آپ سے دور ہو جائیں گے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس خیال کی اطلاع ہوئی تو فرمایا نہیں، بلکہ اب تو ہماری موت و حیات تمہارے ساتھ ہے۔ پھر حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ کا امیر مقرر فرما کر خود مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔